کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں دن و رات کے گزرنے سے متاثر نہ ہو۔ کپڑے پرانے پڑ جاتے ہیں، بدن ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جو کل بچے تھے آج جوان ہو گئے، جو آج جوان تھے بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ اپنے بڑھاپے کے آخری مرحلے کو پہنچ گئے۔ کل جوانی میں کیسے گرجتے تھے، آج دیکھو تو حلق سے آوازیں نہیں نکلتی۔ بڑھاپا انسان کو متاثر کر دیتا ہے، طاقت اور قوت سب کچھ چھین لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ کر الیام اور مر اللیالی، رات اور دن کے آنے جانے میں انسان کو متاثر کر دیا۔ ایک دن آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک شہر میں گیا تھا، وہاں نکاح ہو رہا تھا۔ قاضی صاحب مجھے بھی لے گئے کہ آپ دیکھیے تو صحیح کہ اس علاقے میں نکاح کیسے ہو۔ اب وہاں قاضی صاحب کے پاس لائن سے وہ لڑکا بیٹھا تھا جس کا نکاح ہونا تھا، اس کے پاس اس کے ابا بیٹھے تھے اور اس کے پاس اس کے دادا بیٹھے تھے۔ اور آج کل بوڑھے بھی شادیوں کے وقت نوجوان بن جاتے ہیں، تقریباً تینوں ایک ہی جیسے لباس میں رہتے تھے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، بلکہ شاید یہ بزرگوں کا لباس اس نوجوان سے آتا ہے۔ اور چونکہ وہ دادا بیٹا اور پوتا تھے، اس میں شکلیں بھی مل رہی تھیں تھوڑی تھوڑی۔ اب میں بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ، یہ تین الگ الگ آدمی ہیں یا ایک ہی آدمی کے یہ تین یوگ ہیں؟ جوانی میں یہ ایسا ہے، کہولت میں یہ ویسا ہے، اور پھر بڑھاپے میں یہ ایسا ہے، اور اس کے بعد اس کی موت ہے۔ یہ ایک ہی آدمی کے کلر تو نہیں ہے، سب پر یہ دن گزرتا ہے اور پھر اسی پر خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ مکان گر جاتے ہیں، وہ پرانے محلات جو بادشاہوں نے اپنے دور میں بنائے تھے، کیا مضبوط قلعے بنائے تھے، لیکن آج ڈھہ رہے ہیں، ان کی دیواریں ان کی چھتیں گر رہی ہیں، چٹک رہی ہیں، ان میں درخت اگ رہے ہیں۔ یہ آج سب کچھ ہو گیا، جبکہ جب بنے تھے تو کتنے عالی شان بنائے گئے تھے، کتنوں نے جان کی بازی ہاری ہوگی اور کتنوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہوں گی، تب جا کر وہ تعمیر ہوئے تھے۔ لیکن آج وہ سب قصہ پارینہ بن رہے ہیں، ایک تاریخ بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مر جائیں، انسان بھی مر جاتے ہیں، مکانات بھی مر جاتے ہیں۔ ہم لوگ مانڈو جب بھی جاتے تھے تو ایک افسوس، ایک قلق، ایک دکھ، ایک تکلیف لے کر واپس آتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو تاریخ ہے، اسلامی جو وراثت ہے، کس طرح سے پامال ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان میں، عمر کے لحاظ سے بھی بہت بڑے ہیں، وہ 90-95 سال کے بزرگ ہیں، حضرت مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم، آج بھی حیات ہیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اقوال سلف کے نام سے۔ پرانے بزرگ جتنے بھی 1400 سال میں گزرے ہیں، ان کے قیمتی اقوال کو انہوں نے اردو میں جمع کیا ہے اقوال سلف کے نام سے۔ 12-13 جلدوں میں وہ کتاب آ چکی ہے ان کی، بہت مشہور آدمی۔ ایک مرتبہ وہ ان کو لے کر مانڈو گئے، وہ جب واپس آئے تو شام میں بیان میں کہنے لگے کہ دیکھو جس طرح انسان مر جاتے ہیں، خاندان بدل جاتے ہیں، جن خاندانوں میں پہلے کچھ نہیں تھا آج مال و ثروت ہے، جن خاندانوں میں علم نہیں تھا، جہالت تھی، مزدوریاں کر رہے تھے، آج ان میں بڑے بڑے افسر ہیں، جن خاندانوں میں جہالت تھی، آخری درجے کی، آج ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، اور جن خاندانوں کے پاس کسی زمانے میں علم رہا، حکمتیں رہیں، عہدے اور منصب رہے، آج ان کی اولادیں مزدوریاں کر رہی ہیں۔
یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہیں تو مزدوریاں کر رہی ہیں، گڈھے کھود رہی ہیں، سڑکوں پہ کام کر رہی ہیں، چھتیں بنا رہی ہیں، آج ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ایسے ہی ان زمینوں کا حال ہے کہ یہ بھی جو ہیں وہ مرتی رہتی ہیں۔ جہاں پہلے بڑے بڑے شہر تھے آج وہاں ویرانہ ہے، اور جہاں کل تک ویرانہ تھا، جنگل تھا، کوئی بستی نہیں تھی، کھیت تھے، کھلیان تھے، درخت لگے تھے، بھوکا عالم ہوتا تھا، آج وہاں شہر بسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جہاں پہلے بڑے بڑے مدارس تھے اور دینی قلعے پائے جاتے تھے اور علوم نبوت کا چرچا تھا، آج وہاں کچھ بھی نہیں ہے، مردنی چھائی ہوئی ہے۔ اور جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں آج علم کے بڑے بڑے مراکز قائم ہیں۔ یہ ہوتا ہے کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اللہ کا یہی نظام ہے۔ نہ علم کسی کی جاگیر ہے، نہ دولت کسی خاندان کی جاگیر ہے، نہ عہدہ اور منصب کسی قوم کی جاگیر ہے۔ اللہ عز و جل یہ سب چیزیں تلک الایام نداولوها بین الناس، ہم ان دنوں کو ادھر سے ادھر بانٹتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں۔ یہ دن بھی گھومتے ہیں، یہ نعمتیں بھی گھومتی رہتی ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ سب مر جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے ان میں جس کو موت نہیں ہے، اس کا نام ہے ایمان، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد۔ اس کو موت نہیں ہے۔ یہ جس دن سے دل میں آیا ہے، اس کو انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہنا ہے، اس کو قبر میں بھی باقی رہنا ہے، اس کو محشر میں بھی باقی رہنا ہے، جنت اور دوزخ جہاں کا بھی فیصلہ ہو جائے وہاں بھی اس کو باقی رہنا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا جہنمی جہنم میں پکاریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا دے، تو وہ رب مان رہے ہیں، وہ الست بربکم والا رب مانا جا رہا ہے۔ جہنمی بھی مان رہے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں گے وہی ہماری پکار سنے گا۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ہماری نہ سنی ہم آخرت میں ان کی نہیں سنیں گے، لیکن پکارنے والا پکارے گا انہی کو۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ہم ایمان لے آئے، ہم سے عذاب ہٹا دے۔ اب نہیں ہٹے گا، وقت گزر چکا، لیکن پکارنے والا اس کو پکارے گا، اس لیے کہ وہ خدا کو جانتا ہے اور وہاں جا کر تو مان بھی گیا ہے۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آنے کے بعد پھر ختم نہیں ہوتا، اس کو چلنا ہے۔ اب اگر ختم نہیں ہونا ہے تو بیمار نہیں ہونے دینا ہے، اس لیے کہ جن پر بار بار بیماریاں آتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پرانا پن آتا ہے، وہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ بیماریوں سے اچھے اچھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مرور ایام سے اور دن گزرنے سے لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کو بچانا ہے تو بیمار نہیں ہونے دینا، ذرا سی بھی بیماری ہو تو فوراً علاج کرنا ہے۔ قرآن نے اللہ عز و جل کے باب میں فرمایا کل یوم هو فی شأن، اللہ عز و جل کی روزانہ ایک نئی شان ہے، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اللہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، اللہ پر زوال بھی نہیں ہے اور اسباب زوال بھی نہیں۔ زوال کے اسباب تو یہی پرانا پن ہوتا ہے نا، ڈھل جانا۔ اللہ کے یہاں ڈھلان نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسی حالت پر زندہ ہیں، باقی ہیں اور باقی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کا کوئی آکار نہیں۔ اگر آپ پتھر کی مورت بنا لو گے تو اس کا تو آکار بن گیا، یہ آکار پرانا پڑے گا، پرانا پڑ جائے۔ یہ جو جین میں مہاکال کی مورتی ہے، اس کے بارے میں ایک عورت نے درخواست دے دی تھی سپریم کورٹ میں کہ میری آستھا ہے اس میں، اور اس پر دودھ ڈالا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، تو یہ کچھ دن میں یہ پتھر پرانا پڑ جائے گا اور اس میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگے گی، تو میری آستھا جس میں ہے وہ میرا معبود ختم ہو جائے گا۔
اس لیے دودھ ڈلوانا، پانی ڈالنا ختم کیا جائے، بند کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دی، جج صاحب نے باقاعدہ اس پر بحث کی اور وہاں نگر نگم سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب اس کے بارے میں ہمیں رپورٹ دو۔ باقاعدہ اس پر ریسرچ ہوا اور اتنے ریسرچ اسکالرس نے پورے رپورٹس بنا کر دی، پیپرز لکھے گئے، سیمینار ہوا اس پر، اور آخر میں یہ رپورٹ بن کر پہنچی کہ جتنا دودھ اس پر ڈالا جا رہا ہے اور جس پریشر سے ڈالا جاتا ہے اور جو پانی ڈالا جا رہا ہے وہ اس پتھر کو متاثر نہیں کرے گا، جبکہ یہ سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ متاثر نہ ہو، لیکن دیکھیے جب معبود کا آکار بنایا تو اس کے مرنے کا، اس کے ختم ہو جانے کا خوف پیدا ہو گیا، تو درخواستیں دینے لگے بچانے کے لیے۔ شریعت نے کہا، قرآن نے کہا اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، میرا کار ہے، وہ میرا کار ہے، میرا دھار ہے، دونوں چیزیں ہیں، نہ اس کا کوئی آکار ہے نہ اس کا کوئی آدھار ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کا کوئی آکار اور کوئی فریم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ میٹیریل کا آکار بنا لیں گے تو پرانا پڑے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل پرانا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ میٹیریل سے بنا ہوا ہے، ہمیشہ ایک جیسا باقی ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن تازہ ہے، وہ ہر دن نیا ہے، وہ نیا ہے، اس کا کلام نیا ہے، اس لیے قرآن پرانا نہیں پڑتا، ہمیشہ نیا رہتا ہے۔ جتنی بار پڑھو وہی لذت ملتی ہے جو پہلی بار مل رہی تھی، بلکہ پہلی بار سے زیادہ ملتی ہے۔ جتنا جتنا پڑھتے جاؤ اتنی لذت بڑھتی جاتی ہے، تازگی ملتی ہے، کیونکہ قرآن پرانا نہیں پڑے گا، اس میں نیا پن باقی رہتا ہے۔ میں حافظوں سے کہتا ہوں کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے، شاعروں کو دیکھا ہوگا انہیں اپنے اشعار یاد ہو جاتے ہیں تو کبھی وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کسی بھی مشاعرے میں جاتے ہیں کاغذ نہیں کھولتے، ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ راحت اندوری مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں کبھی دیکھ کر نہیں پڑھتا، بر وقت یاد آ جاتے ہیں اور میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن دنیا کا کوئی بھی حافظ ہو قرآن کے باب میں یہ نہیں کہہ سکتا، قرآن کو تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ مجھے 40 سال ہو گئے تراویح پڑھا، آج بھی یاد کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں تازگی ہے، نیا پن ہے، تو آپ اس کو ہر چیز نئی چاہیے، یادداشت بھی نئی چاہیے۔ پرانا یاد کیا ہوا اس نئے قرآن میں نہیں چل پائے، آپ کو اس کو نئے سرے سے یاد کرنا ہوگا، کرتے ہی رہنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے تو اتنے سال ہو گئے، اب کیا ضرورت ہے مجھے دیکھنے کی، بن دیکھے میں نہیں ہو پائے گا، ایسی جگہ سلپ ماریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہاں بھوکاؤ سورہ فاتحہ بھول جائیں، یہ بھی ممکن ہے۔ قرآن نیا ہے اور ہمیشہ تازگی بھرا ہے، اللہ پر، قرآن پاک پر جو ایمان چاہیے، یہی مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا۔ حضور کی دو حیثیت الگ الگ ہیں، ایک ہے حضور کا دنیا میں پیدا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں پیغمبر بنایا جانا، مبعوث کیا جانا، اعلان کیا جانا، 23 سال تک اس دنیا میں رہنا، بیمار بھی ہونا، زخمی بھی ہونا، کھانا پینا، اولاد اور بچوں کا ہونا، اور پھر وفات پانا اور قبر میں تدفین کیا جانا، یہ بشریت کے تقاضے ہیں، انسان ہونے کے تقاضے ہیں۔ اس لحاظ سے جس طرح انک میت وانہم میتون، آپ بھی انتقال کریں گے اور یہ جتنے آپ کے سامنے ہیں یہ بھی سب ایک دن انتقال کر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، قرآن نے اعلان کیا ہے۔ تو نبی تو دنیا سے وفات پا جائے، لیکن ایک ہے نبی کی نبوت، نبوت مرنے والی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، نبوت باقی رہے گی، حضور کا پیغام باقی رہے گا، حضور کی دعائیں باقی رہیں گی، حضور کی ہدایات باقی رہیں گی، حضور کی سنتیں باقی رہیں گی، حضور کا دیا ہوا کلچر اور تہذیب باقی رہے گا،
اور وہ نیا رہے گا ہمیشہ، کبھی پرانا نہیں پڑے گا۔ دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے، زمانہ کہیں بھی پہنچ جائے، لوگ چاند کی سیر کریں یا مریخ کی، وہ منگل گرہ پر گشت لگا کے آ جائیں، لیکن ضرورت انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کی ہوگی۔ کتنا بھی پڑھ لکھ جاؤ، کسی بھی ملک میں رہتے ہو، کسی بھی علاقے میں رہتے ہو، ضرورت تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، حضور کی ہدایات کی رہے گی۔ 1400 سال ہو گئے، آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ آج بھی اسلام پرانا نہیں پڑا، حضور کی ہدایات اور حضور کی سنتیں پرانی نہیں پڑی۔ وہ اسکولوں میں جا کے دیکھو، اب جا کے ان کی سمجھ میں آئی ہے، وہ ہاتھ دھلواتے ہیں اب سال میں ایک بار۔ قربان جائیے اس نبی پر جس نے دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھونا سکھایا تھا، سو کر اٹھنے کے فوراً بعد کہا تھا جو بھی اٹھا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لے۔ لا یدری احد این باتت یدہ، اسے نہیں معلوم اس کا ہاتھ رات میں کہاں گیا، کہاں لگا، کون سے جراثیم نکلے، ہاتھ میں کیا، کچھ نہیں، ہاتھ دھو، اٹھتے ہی ہاتھ دھو، پھر برتن میں ہاتھ ڈالو۔ یہ بات تب کہہ دی گئی تھی 1400 سال پہلے۔ اب اسکولوں میں جا کے آپ سکھا رہے ہیں ہاتھ دھونا، ابھی تو ناک میں پانی ڈالنا اور کان کا مسا اور آنکھیں دھونا اور منہ دھونا اور ہاتھ دھونا اور پیر دھونا اور رات کو دھو کے سونا اور صبح اٹھتے ہی دھونا۔ یہ تو ابھی آپ کا ریسرچ کب ہو پائے گا، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی یا ریسرچ ہو پائے گا، یہ تو وقت کی بات ہے۔ لیکن دنیا ابھی ہاتھ دھونے تک پہنچی ہے، حضور وضو کرا کے چلے گئے۔ حضور کی نبوت تازہ ہے، وہ کبھی باسی نہیں ہوگی، کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ جب حضور کی نبوت تازہ، قرآن کریم تازہ، اللہ کی ذات ہر دن ایک نئی شان رکھنے والی ہے، تو اس پر جو ایمان لایا جائے گا وہ ایمان تازہ رہنا چاہیے، پرانا نہیں پڑنا چاہیے۔ اب دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، دنیا میں جو ہے وہ پرانا پڑتا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر 100 سال میں ایک بندہ اللہ پیدا کرے گا، من یجدد لہم دینہم، جو امت کے دین کی تجدید کرے گا، جو کچھ بھی کہیں سے پرانا پن آنے لگے، رسم نبھائی جانے لگے، وہ اس کو ختم کر کے اور اسلام کو بالکل چاند جیسا چہرہ بنا دے گا اس کا، جیسا حضور چھوڑ کر گئے تھے۔ ہر 100 سال میں ایک آدمی ایسا ضرور پیدا ہوگا جو چاہے علاقے کے اعتبار سے ہو یا عالمی اعتبار سے ہو، لیکن یہ کہ وہ دین کی تجدید کرے گا، اس دور میں دین کو سمجھائے گا، عقلی اور نقلی اعتبار سے اس کو ثابت کرے گا، اور جو لوگ ایجاد کر لیتے ہیں اپنے طور پر کچھ خرافات، ان کو ختم کرے گا۔ ایسا آدمی ایجاد ہوتا رہے گا، پیدا ہوگا، اللہ پیدا کرے گا، کیونکہ دین اسلام کو تازہ رکھنا ہے، نیا رکھنا ہے۔ تو اب جو ایمان لایا ہے اس کا ایمان تازہ رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا اس رب پر ایمان ہے جو ہر دن نئی شان رکھتا ہے، اس قرآن پر ایمان ہے جو ہمیشہ تازہ رہتا ہے، اس پیغمبر کی نبوت پر ایمان ہے جس کی نبوت باسی پڑنے والی نہیں ہے۔ تو پھر ایمان باسی کیسے ہوگا؟ اور باسی اور پرانا اور ٹوٹا پھوٹا اور میلا کچیلا، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ میلے کچیلے کو پسند نہیں کرتی، میلے کچیلے دل میں اللہ کی یاد نہیں آتی، اس لیے صاف ہونا ضروری ہے، صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک محنت مستقل ضروری ہے، جسم کو ہم دوائیں دے کر سپورٹ دیتے ہیں۔ اب تو شفا تو ختم ہی ہو گئی، اب تو شفا ملتی ہی نہیں ہے کسی بیماری سے، اب تو ایک نئی چیز رہ گئی ہے، کیا کہ لائف سے بھی دوائیں کھائیے۔ آپ استھما ہے تو لائف سے بھی دوائیں کھائیے، ارتھرائٹس ہے تو لائف سے بھی دوائیں کھائیے، کارڈیک پرابلم ہے تو لائف سے بھی دوائیں کھائیے۔ آپ کو کچھ بھی ہوا ہے تو آپ بلڈ پریشر ہے تو لائف سے بھی دوائیں کھائیے، ڈائبٹیز ہے تو لائف سے بھی دوائیں کھائیے، کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو تو لائف سے بھی دوائیں، یعنی زندگی بچانے والی دوائیں کھاتے رہیے، بیماری تو لگ چکی۔ یہ اب لوگوں کو تسلیم کرایا جا چکا ہے، یہی بزنس ہو رہا ہے مستقل، کہ آپ یہ مان لو کہ بیماری تو آپ کو لگ چکی،
میں اپنے بہنوئی کو لے کے ڈاکٹر ادریس کے پاس بامبے ہاسپٹل گیا تھا، تو انہوں نے بہت سارے ٹیسٹ کرائے ان کے، اور آخر میں کہتے ہیں مولانا مبارک ہو کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی. دیکھیے یعنی یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو بیماری آ گئی اب جائے گی نہیں، شفا ختم، پھر کا بس زندگی بچانے کی دوائیں کھاتے رہیے. یعنی پرانے پن کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ جھولتے گرتے ہچکولے کھاتے مکان میں جیتے رہیے. بس یہ ہے کہ سپورٹ لیتے رہیے آپ کسی بھی دوا کا. اسلام کہتا ہے کہ ایمان اس طرح سپورٹ سے نہیں جیتا. اسلام کو تازگی چاہیے، نیا پن چاہیے. آپ بوڑھے ہو جائیں، اسلام بوڑھا نہیں ہوگا. ہمارے والد کے پاس ایک صاحب کا فون آیا تھا، ان کے ایک شاگرد کا، کہ ہمارے یہاں ہماری ایک چچی ہیں، وہ بہت بوڑھی ہیں، وہ حج میں جانا چاہتی ہیں، کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، تو کیا اکیلے جا سکتی ہیں؟ وہ والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اسلام کا قانون بوڑھا نہیں ہوا. اسلام کا قانون عورت کے باب میں جو کل تھا وہ آج بھی ہے، جو جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں ہے، کہ وہ اگر سفر کرے گی تو اس کو محرم ساتھ چاہیے، بغیر محرم کے سفر نہیں کرے گی. یہ قانون 1400 سال سے ہے، اور دنیا آگے جتنی رہے گی یہ قانون باقی رہے گا. عورت بوڑھی ہو سکتی ہے، قانون اپنی جگہ مسلم. اگر حج نہیں کر پا رہے ہو، محرم نہیں ہے، تو وصیت کر دو، اللہ سے دعا کرو، اگر کوئی محرم کھڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ چلے جانا. نہیں جا پاؤ تو تمہاری طرف سے دوسرا حج بدل کر لے گا. شوق کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ کے حکم کو مان لینے کا نام ہے. ایمان پرانا نہیں ہونا چاہیے، اس کو تازہ رہنا چاہیے. تازہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو جسمانی اعتبار سے ہر وقت اپنے آپ کو صاف کرتے رہو. تو دیکھا ہوگا غسل الگ کرائے جا رہے ہیں، وضو الگ کرائے جا رہے ہیں، اتنے سارے وضو روزانہ کرائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سے کہا جا رہا ہے کثرت سے ذکر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو. سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام. صبح شام کیوں کرا رہے ہیں آپ تسبیح؟ کر دیکھو صبح میں سورج جب نکل رہا ہے تو کتنا معصوم سا ہے، اور شام کو جب ڈوب رہا ہے تو ڈھل رہا ہے. صبح شام تسبیح کرو تاکہ آپ کا ایمان ایسا کمزور نہ پڑ جائے. یہ سورج کی کمزوری کو دیکھ کر، اس کے ڈھل جانے کو دیکھ کر، اس کے ڈوبنے کو دیکھ کر اپنا ایمان بچانے کی فکر کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان بھی ڈھلنے لگے، پرانا پڑنے لگے، بوسیدہ ہونے لگے، مرنے لگے. بوسیدہ ہوگا تو مر جائے گا. اس لیے کہا گیا صبح شام تسبیح کرو، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرو. یہ بیان کرو کہ اللہ بے عیب ہے، وہ کبھی پرانا نہیں پڑے گا، ختم نہیں ہوگا. جب وہ بے عیب ہے، میرا اس پر جو ایمان ہے وہ ایمان بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ کبھی پرانا نہیں پڑے گا. اس کا اعلان ہے تسبیح کے ذریعے سے، تحمید کے ذریعے سے، الحمدللہ کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھوایا جا رہا ہے. ارے بھائی ایک بار پڑھ تو لیا تھا، ایک بار پڑھ لیتے ہیں کافر مومن ہو جاتا ہے. یہ روزانہ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھوا رہے ہیں آپ؟ ایمان کو تازہ رکھنا ہے، باسی نہیں ہونا چاہیے، پرانا پن اس میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے دن میں 5 مرتبہ وضو بھی ہو رہا ہے، 5 مرتبہ سجدے بھی ہو رہے ہیں، 5 مرتبہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگ رہی ہیں. آپ سے کہا جا رہا ہے قرآن پڑھو. اور پھر فضیلت کے دن آتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ اچھا سچا غسل کر کے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو بالکل تیار کرو. جب تک نمازیں چل رہی تھیں وہاں تو کہا گیا تھا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کرو، تیار کرو، پاکیزہ رکھو. لیکن یہ باہر سے دھل گیا، زبان دھل گئی، اندر جو میل کچیل بھرتا ہے، جیسے
بدن میں اندر بھی تو بھرتا ہے نا، وضو تو کرا لیا، لیکن کپڑوں کے اندر بھی تو جو بدن ہے وہ بھی تو بدبودار ہو جاتا ہے، پسینہ آتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، تو کہا غسل بھی کرو. اس لیے جمعہ آخری حد بتائی. ہفتہ ہو گیا، جلدی نہاؤ. روزانہ نہیں نہا سکتے، جمعے کو تو نہاؤ، لیکن نہاؤ، کیونکہ اندر والا بھی میلا ہوتا ہے. جو بدن کھلا نہیں ہے، آج کل تو خیر ڈھکا ہی نہیں ہے، سبھی کچھ کھلا ہے، لیکن یہ کہ جو ڈھکا ہے وہ بھی میلا ہو رہا ہے، اس لیے آپ سے غسل کروایا جا رہا ہے. اسی طرح جسم کے اندر بھی تو میل کچیل بھر رہا ہے، یہ ایمان کو میلا کر دے گا. اس لیے رمضان آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ رمضان میں روزے رکھو، روزے رکھو، دن بھر بھوکے پیاسے رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. صابن بھی تو لگاؤ، صرف پانی ڈالنے سے کیا ہوگا، صابن بھی لگاؤ. ادھر روزہ بھی رکھو اور ادھر کثرت سے قرآن پاک بھی پڑھو. یہ جو آپ نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے، پرہیز کریں گے اور پھر قرآن پاک لیں گے، پھر ذکر اللہ کریں گے، تو یہ اندر کا میل کچیل دل کا ختم ہو جائے گا. آپ چھیرے اور پاکیزہ ہو جائیں گے. ایمان آپ کا صاف ستھرا ہوگا، مضبوط ہوگا. اس لیے ہر رمضان میں یہ ٹیسٹ بھی تو کرنا چاہیے کہ رمضان گزرا تو میرا ایمان بڑھا کتنا، مضبوط کتنا ہوا. اگر رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی توفیق مل رہی ہے تو سمجھو کہ میرے ایمان میں بیٹری چارج ہو گئی ہے، تازگی ہے. اور اگر رمضان گئے اور حالات پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے رمضان آنے سے پہلے تھے تو سمجھو کہ بیٹری چارج نہیں ہوئی. وہ تو جتنے دن ماحول بنا تھا، بھئی بارش ہوتی ہے تو سبھی بھیگ جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واقعی پاکیزہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کا شوق، عبادات کی رغبت، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی دھن یہ رمضان کے بعد بھی بن رہی ہے، تو سمجھو کہ میرا ایمان تازہ ہے. اس ایمان میں تازگی لانے کے لیے، کیونکہ تم ہو اس دنیا میں نا جس میں ٹوٹ پھوٹ پرانا پن آ ہی رہا ہے، تو اب ایمان کو اگر تازہ رکھنا ہے تو ایک طرف وضو کرا کے بار بار کی نمازوں کے ذریعے سے، ذکر اللہ کی کثرت کے ذریعے سے، صبح شام کی تسبیحات کے ذریعے سے، اس ذریعے سے باقی رکھا ہے. اور دوسری طرف یہ جمعہ آتا ہے اور پھر سال بھر میں رمضان آتے ہیں اور یہ بقرعید اور ذی الحجہ کے 10 دن آتے ہیں اور محرم آتا ہے. یہ سب وہ ایام آتے ہیں جن میں ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ جلا بخشی جاتی ہے، پالش ہو جاتی ہے، پھر نیا پن ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں تو نیا ہی مطلوب ہے، پرانا گھسا پیٹا نہیں. ہاں نیا ہی چاہیے، جوش ایمانی چاہیے. نو مسلم میں جو جوش ہوتا ہے، مومن میں وہ جوش دیکھا ہوگا رمضان میں پیدا ہوتا ہے. جو نو مسلم کے نئے مسلمان کے اگر واقعی وہ سچے دل سے بنائے، کوئی آدمی کے لیے، عورت کے لیے اور شادی کے لیے اور اس کے لیے اس کے لیے ایمان نہیں لایا، واقعی اللہ سے محبت پہ ایمان لایا ہے وہ، تو اس کے ایمان میں جو جوش ہوتا ہے، جو عمل کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر قربانی دینے کا جو ایک شوق ہوتا ہے، وہ دیکھا ہوگا رمضان میں مومنین میں پیدا ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ایمانی غسل کا مہینہ ہے، ایمانی غسل کا مہینہ. جب غسل ہوتا ہے تو غسل خانے میں لوگ کپڑے نہیں پہنتے. جب غسل ہوتا ہے تو سب سے الگ تھلگ ہو جاتی ہے، اور جب غسل ہوتا ہے تو لوگوں سے ملاقاتیں اور باتیں نہیں کرتے. دیکھا ہوگا جب غسل ہوتا ہے تو لوگوں سے باتیں نہیں کی جاتی. غسل خانے میں بیٹھے بیٹھے لگے ہیں گپاسکنگ کرنے، غسل خانے میں بات نہیں کرتے. آپ تنہا ہیں، سب باہر ہیں، آپ اکیلے اندر ہیں. کیونکہ ہمیں غسل کرنا ہے.
تو رمضان جب غسل کا مہینہ ٹھہرا تو شریعت نے بریک لگایا کہ نگاہوں کا بھی پرہیز کرو، کان کا بھی پرہیز کرو، صرف اکیلے پیٹ کا نہیں، زبان کا بھی پرہیز کرو، غیبت چغلی جھوٹ مت بولو، بچو غلط سننے سے بچو، غلط بولنے سے بچو، غلط دیکھنے سے بچو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ نہا رہے ہو اور اسی وقت میں گندگی بھی ڈال رہے ہو، زندگی بھر نہاتے رہو گے کچھ نہیں ہوگا، صاف ہو ہی نہیں سکتے۔ گندگی کو بند کرو، اس لیے کہا گیا کہ ایک مہینہ ایسا گزارا کرو جس میں آپ اللہ کے حوالے ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان آتے تھے تو حضور کمر کس لیتے تھے، شد المئزر، کمر کس لیتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جاگنے کی ہدایت دیتے تھے اور دھن میں لگ کر عبادت فرماتے تھے، خوب صدقات دیتے تھے، کالریح المرسلہ، جیسے ہوائیں چلتی ہیں اس طرح صدقہ بانٹتے تھے اور خوب عبادت کرتے اللہ کے لیے فارغ۔ رمضان لوگوں سے ملنے جلنے کا، باتیں کرنے کا، گپیں اڑانے کا یہ مہینہ نہیں ہے۔ ابھی تک تو افطار پارٹیاں چلتی تھیں، اللہ جانے کہاں سے آئی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو نہیں ملتی۔ حضور نے تو فرمایا تھا بس کسی کا روزہ کھلوا دیا کرو، چاہے آدھی کھجور ہو تمہارے پاس، یہ نہیں کہا تھا کہ پارٹی کیا کرو، مغرب بھی چھوڑ دیا کرو، پڑھو بھی تو اپنی مرضی سے پڑھا کرو، تراویح بھی چھوڑ دیا کرو اور پھر گپیں لڑایا کرو وہاں بیٹھ کر، خوب ہنسی مذاق کیا کرو، یہ تو نہیں کہا تھا۔ یہ کہا تھا کہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، رو لو، مانگ لو، اس وقت میں دل بہت زیادہ توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، نفس اچھلا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو۔ ابھی تک تو افطار پارٹیاں چلتی تھیں، اب نیا دور آ گیا، اب شہری پارٹیاں بھی چلنے لگی۔ ان پارٹیوں میں سوائے غیبت چغلی جھوٹ بہتان کے، سوائے کپڑوں کا دکھاوا اور کھانوں کا دکھاوا اور ایک دوسرے سے بڑھت لے جانے کا جذبہ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رمضان آرٹیوں پارٹیوں کا نہیں ہے۔ رمضان کے بعد شریعت نے خود ایک پارٹی کرائی ہے عید کے نام پر۔ یہ کرائی اس لیے ہے کہ ایک مہینے سے پارٹیوں پر بیل لگا تھا، اس لیے کہا اب پارٹی کرو، اور وہ بھی عیدگاہ پہ جا کے کرو، وہاں جاؤ، وہاں نماز پڑھو، پھر واپس آنا اور غسل کرو، تیار ہو، خوشبو لگاؤ، بال مونچھے سب ٹھیک کرو، جن کی مونچھیں نکلتی ہیں وہ سب ٹھیک کرو، اپنے آپ کو مزین کرو، اب پارٹی کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ تو عید کے دن پارٹی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اتنے دن تک پارٹی نہیں ہے۔ بھائی جیسے عدت میں بیٹھی عورتوں کا نہیں دیکھا، آپ کہیں نہیں جا سکتے، گھر نہیں چھوڑ سکتے، تو اب جس دن عدت ختم ہوگی اس دن کا اب جا کر لوگوں کی عیادت کر لو، جتنے بیمار ہیں، جتنے مر گئے ہیں ان کی تعزیت کر لو، جو کچھ بھی رہ گیا یہ 4 مہینے میں اب جا کے کرو۔ تو اس دن کھول دیا، آج تک بندھا تھا۔ یہ پارٹیوں کو باندھ رکھا ہے رمضان میں تاکہ بندہ اللہ کے حوالے ہو کر جیے۔ عورتوں کو بہت اچھا موقع ہے، کھانا پکاتے پکاتے ذکر کرو، کام کرتے کرتے ذکر کرتے رہو، جو صورتیں یاد ہیں انہیں پڑھتے رہو، تو خوب تلاوت بھی ہو جائے گی، بچے دیکھیں گے تو انہیں بھی شوق لگے گا، گھر میں تلاوت کا ماحول بنے، قرآن پاک کی صدائیں آتی ہیں، یہ ایک ماحول بن جائے تاکہ فرشتوں کی کثرت سے آمد و رفت ہو، اور جو چیز زبان سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب ہم اپنی باتیں بار بار کہتے ہیں، دنیا کو سناتے ہیں تو دل میں اتر جاتی ہیں، تو اگر اللہ کا کلام ہم بار بار پڑھیں گے تو وہ دل میں اتر جائے گا، اس کی نورانیت دل میں اترے گی، اس کی ہدایت دل میں اترے گی، جس کے ہم محتاج، اور اس طرح ہمارا اسلام، ہمارا ایمان تازہ رہے گا۔ ہم بوڑھے ہوتے رہیں گے لیکن ایمان ہمارا تازہ بنا رہے گا۔ اس حال میں جائیں گے، اس حال میں دنیا سے جائیں گے کہ ہمارا ایمان چمک رہا ہوگا، تو پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، وہ تیرا تازہ ایمان دیکھ کر خوش ہے، تو اس کی اس ذات سے راضی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑھتی، اور وہ تیرے اس ایمان سے راضی ہے جو پرانا نہیں پڑھنے دیا تو نے۔ چل وہ تجھے بلا رہا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ اپنے باغ میں تیرا ایمان پھر لگائے گا جو ہمیشہ پھل دیتا رہے گا تجھے، لیکن تازہ ہے۔ اگر باسی پڑ گیا، یہ پرانا پڑ گیا، ڈنٹ کھڑا رہ گیا، تو اس درخت میں جنت کے پھل کیسے لگے؟ اس میں پھل تو یہی ایمان ہے جو قبر میں ٹھنڈی ہوا دلائے گا۔ یہ ایمان ہی کا درخت اگر یہاں سے تازہ گیا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا دے گا قبر میں، اور وہی محشر میں سایہ دے گا، اور وہی جنت میں پھل دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ درخت تر و تازہ رہے۔ اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ ان ایام کی، ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے، عبادت کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ایمان تازہ بنے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس کی نیک توفیق نصیب فرمائے، عبادت کو رسم بنائے بغیر عبادت کے طرز پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اپنے ایمان کو مضبوطی دینے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔